جناب ابی طالب نے کہا اے خدیجہ میں اپنے بھتیجے محمد کو تیرے کاروبار کے سپورٹ کے لیے اگر بھیجوں تو اس کے بدلے میں تو اجرت کیا دے گی، تو پیسے کیا دے گی؟ تو خدیجہ کہتی ہے میں اپنے ہر نوکر کو 2 اونٹ دیتی ہوں، تیرے محمد کو بھی 2 اونٹ دوں گی۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ تجھے 4 اونٹ دینے پڑیں گے تب میرا بھتیجا محمد تیرے کاروبار کو شیئر کرے گا۔ بولے کیوں؟ تو جناب خدیجہ سے فرمایا جناب ابی طالب نے اس لیے 4 اونٹ دینے پڑیں گے کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے گھر کی میرے گھر کی بات نہیں ہے، اس گھر کی بات ہے جس گھر کی وجہ سے سارے گھر سلامت ہیں۔ کہا میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں اس لیے 4 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو خدیجہ کہتی ہیں اے جناب ابی طالب آپ کے بھتیجے میں خوبیاں کیا ہیں؟ تو جناب ابی طالب نے کہا 2 بڑی عظیم خوبیاں ہیں، دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو جناب ابی طالب نے کہا میرے بھتیجے جیسا مکے میں کوئی سچا نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں پایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا صادق میرا بھتیجا ہے دوجا کوئی نہیں، ایسا امین میرا بھتیجا ہے دوجا کوئی نہیں ہے۔ مخدومہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے ایگری، میں راضی ہو گئی، بھیجو اپنے بھتیجے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بزنس کا سامان لے کے، خدیجہ کی دولت لے کر کے، خدیجہ کی پراپرٹی لے کر کے، ان کے بزنس کے سامان لے کے نکلنے والے ہیں۔ ساتھ میں کون ہے؟ خدیجہ کے اور غلام، میسرہ ان کے ساتھ، حکیم بن حزیمہ ان کے ساتھ ہے۔ توجہ دیجئے گا، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے بڑے لوگ حضور کے ساتھ ہیں۔ خدیجہ نے کیا کہا؟ خدیجہ فرماتی ہیں سن اے میرے غلام میسرہ، محمد کی نگرانی میں کام کرنا، محمد کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، محمد جیسا چلے مجھے بتانا، جیسے بات کرے مجھے بتانا، غریبوں سے بات کرنے کا ان کا انداز کیا ہوتا ہے مجھے خبر دینا۔ سامان بزنس لے کے جاؤ۔ کہاں جانا تھا؟ بصرہ۔ کہاں؟ بصرہ جانا تھا۔ اونچی بولیں۔ بصرہ۔ بصرہ۔ بصرہ کہاں پر ہے؟ یہ غوث پاک کے شہر سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کویت کے بارڈر پر ہے۔ 8-10 کلومیٹر وہاں سے کویت شروع ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ بصرہ گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ جوتیاں ان سب کی سلامت ہے سر پر، آپ سب کی محبت ہے۔ کئی مرتبہ گیا ہوں، ابھی نومبر کے مہینے میں بغداد شریف سے واپس آیا ہوں اور جنوری کے مہینے میں پھر جاؤں گا انشاءاللہ غوث پاک، اور آپ سب چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نا اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں، بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضری کی دعا مانگا کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی، چلو گے نا بغداد شریف۔ میں اتنی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، کبھی غوث پاک کی سیرت نہیں بیان کی، کبھی آؤں گا تو بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے قریب بیٹھ کے بات کروں گا، آپ جیسے سننے والے ہوں تو پھر کیا بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے حضور گئے بصرہ۔ بصرہ میں کیا ہے معلوم ہے؟ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بصرہ میں اس بزرگ کی مدح شریف ہے جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، جنہیں دنیا خواجہ حسن بصری کے نام سے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے سینوں میں اس عظیم الشان عالم کی فقہ کی خوشبو موجود ہے جسے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے پورے بغداد میں اگر وہ کہیں جاتے تھے تو امام محمد ابن سیرین کے پاس، وہ بھی بصرہ میں لیٹے ہوئے، زبیر بن عوام یہ بصرہ میں لیٹے ہوئے، عتبہ بن غزوان بصرہ میں لیٹے ہوئے، عبد الرحمن تابعی بصرہ میں لیٹے ہوئے، 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک بصرہ میں لیٹے ہوئے۔ میرا امام کہتا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، ان 10 میں طلحہ بن عبید اسی بصرہ میں لیٹے ہوئے۔ کوئی ہے جو ان کے نام پر سبحان اللہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو گئے انشاءاللہ۔ حضور کو خدیجہ کی بزنس کا سامان لے کے اسی بصرہ میں جانا تھا۔ خدیجہ فرماتی اے میرے نوکر چاکر، محمد کی ہر ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، یہ چلتے کیسے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، دیکھنا، پھر مجھے بتانا ان کا انداز بزنس کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے شہر میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑا مبارک وہ شہر ہوتا ہے، بڑی مبارک وہ زمین ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے جب حضور بزنس کا سامان لے کے بڑی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ نکلے نا، تو جب بصرہ آنے والا تھا، حضور بصرہ آنے سے پہلے ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے حضور بیٹھ گئے۔ آواز پہنچی؟ جی مبارک۔ اور سب کو ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے حضور بیٹھ گئے۔ کھجوروں کے پیڑ کی عمر 30-35 سال 40 سال ہوتی ہے، لیکن زیتون کے پیڑ کی عمر 1000-1500 سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضور ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے ویسے ایک عیسائی پادری، عیسائی عالم دین نہیں، عیسائی عالم
وہ حضور کے قریب آیا اور جیسے اس نے حضور کو دیکھا چیخنے لگا. جب وہ چیخا نا تو معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا اے بصرہ کی سرحدوں میں رہنے والوں، تمہیں پتا ہے آج تمہارے شہر کے قریب کون آیا؟ لوگوں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ کوئی ہو نہ ہو لیکن رسولوں کا سردار یہی ہونے والا ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ عیسائی پادری کہتا ہے سب سے آخر میں اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لیکن اب اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہی رسولوں کا سردار کہلائے گا. میں کب سے انتظار کر رہا تھا دیکھوں اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا کون ہے. پتا چلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے کون؟ میسرہ بولا یہ محمد ہیں. حکیم بن حزیمہ بولا یہ کعبے کے مجاور کے بھتیجے ہیں، قبیلے قریش اور ہاشم کی عظیم شخصیت ہیں. ابھی حضور کی عمر 25 سال ہے، 15 سال باقی ہیں نبوت کے اعلان کے لیے. خوشبو پھیل رہی ہے. ذرا محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. خوشبو پھیل رہی ہے. اب حضور آگے بڑھے اپنا بزنس کا سامان لے کے. ٹاپک کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. ٹاپک یہی ہے. حضور جب سامان لے کے آگے بڑھے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی. بصرہ کی منڈی پہنچے. صبح کو سب سے پہلے حضور نے اپنا بزنس کا سامان سجا دیا اور آرام سے ایک اونچی جگہ پر حضور بیٹھ گئے. سبحان اللہ. جسے کہتے ہیں گاہک کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دوسرے چرچ سے ایک عیسائی پادری آ گیا. اس نے حضور کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. حضور کو دیکھا تو کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے، کبھی ایسا ذقن نہیں دیکھا. دیکھتا بھی کیسے؟ بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا. ایسی عظیم شبیہ میرے آقا کی. سبحان اللہ. ایسا عظیم رخ پاک مصطفیٰ حضور. سبحان اللہ. میرے آقا کو اس نے دیکھا، واپس چلا گیا. اندر گیا چرچ میں، ایک موٹی کتاب لے کے آیا اور حضور کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ کے کتاب یوں کھولی اور کتاب کھول کے کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا. کبھی حضور کو، کبھی کتاب، کبھی کتاب، کبھی حضور کو. دیکھتا رہا، دیکھتا رہا. اس نے کہا یہ بتائیں ان کے ساتھ اور کون آیا ہے؟ میسرہ آ گیا. حکیم بن حزیمہ بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو کیا دیکھتا ہے میرے ساتھی محمد میں؟ اس نے کہا ہو نہ ہو یہی جو بیٹھا ہوا شخص ہے میرے سامنے، آنے والے دنوں میں نبیوں کا سردار کہلائے. میسرہ بولا تجھے کیسے پتا چلا یہ نبیوں کے سردار ہیں؟ ابھی تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. تو اس نے کہا عیسائی پادری نے ان کی آنکھوں میں جو لال رنگ کے ڈورے نظر آ رہے ہیں اس آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری رسول ہوگا اس کی 2 نشانیاں ہوں گی. ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے نظر آئیں گے. توجہ بھائی، ادھر سے آنے جانے کا کام کر دیں، لائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، اب کیا لائٹ اس کو بند کر دیں بھائی، لائٹ بند کر دیں. بہت اچھا، اب لائٹ نہ دیں بھئی، بند کر دیں. ادھر سے اب آنے جانے کا پرام نہ کرو میرے بھائیوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے بچوں کو، میرے بڑے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو. آپ پیچھے مڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ حضور کا عشق نہیں تو اور کیا ہے، حضور کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. ماں کے دودھ کا حق ادا کرتے ہیں لوگ حضور کی محفلوں میں حضور کی باتیں سن کے. ذرا کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کر دے، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. سلام پڑھ لیا جائے کیا بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قادری، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ جناب آصف الآبادی صاحب. نعرہ تکبیر. سرکار دادا میاں کا نام ہے. اس کتے سے بدتر انسان کا نام. اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے. حضور مفتی اعظم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہی کو دیکھ لیا جائے. سبحان اللہ. ان گلیوں میں حضور مفتی اعظم کے قدم آئے، قریب میں آپ کے قدم کے نقوش موجود ہیں. علماء کرام کے، میں حضور مفتی اعظم کو، حضور مجاہد ملت کو، ماضی قریب کی 2 شخصیتوں سے بہت متاثر ہوں. یہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کا فیضان ہے. میں تو بہت ذکر کرتا ہوں، توفیق پاتا ہوں. سنیں اب وقت ٹاپک دوسرا ہے، النکاح من سنتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، کہا اس کتاب میں جو نشانی آخری نبی کی وہ ایک ظاہر ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہا اس میں لکھا ہوا جو آخری نبی ہوگا اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے ہوں گے. اب تک اس قسم کے ڈورے مجھے کسی کی آنکھ میں نظر نہیں آئے. اگر نظر آئے ہیں تو اس محمد کی آنکھ میں نظر آئے ہیں. کہا دوسری نشانی کیا ہے؟ کہا دوسری نشانی وہ پینڈنگ میں ہے، وہ اس کے بارے میں ان کو پتا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی.
سوچ کے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. بھی آرام کریں، آپ بھی آرام. جی. نہ ادھر کچھ نقصان نہ ادھر کچھ نقصان. ٹھیک ہے، بیٹھے رہو باری باری سبحان اللہ کہتے رہو. ٹھیک ہے. ان کی پیٹھ پر حضور کی پشت پر نبوت کی مہر لگی تھی. وہ کیسے؟ سننا، حضور کی پیٹھ مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر، ریورس کرتا ہوں جملہ پھر سے، حضور کی پیٹھ مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا. اس گوشت پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. یہ محمد اللہ کے رسول ہے. واہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا. اس نے کہا کہ ایک نشانی ان کی پیٹھ میں ہے، اگر اجازت دیں تو میں پیٹھ دیکھوں. تو میں سرا بولا اے محمد ان کو اجازت دیجئے، آپ کی پیٹھ کو ٹٹولنا چاہتے ہیں. حضور مسکرائے، اجازت دی. حضور کے قریب آئے، پیچھے گئے. جب جسم پاک پشت انور شریف کو ٹٹولا تو ابھرا ہوا گوشت محسوس ہوا. جب حضور کے جبے شریف کو اٹھایا تو ابھرے ہوا گوشت پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. وہ عیسائی پادری حضور کے قدم کو چوم کے بولا مجھے نہیں معلوم آپ نبوت کا اعلان کب کریں گے، لیکن میں ابھی سے آپ کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں. واہ سبحان